बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट, एजेंसीज़, इमरान खान साहब के मुखालिफिन ये अपना स्कोर कर चुके। यानी अगर हम ये कहें कि उनका स्कोर 5 है, अलीमीन गंडापुर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का, मरकज़ी कायदीन का स्कोर 0 है, तो ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ। मेरी राय में ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मैं तो अभी स्कोर इस्टेब्लिशमेंट को दूंगा, जो अपने मकसद में यहाँ तक कामयाब हुई है। अपना बंदा, एजेंसीज का बंदा ही कहना चाहिए ना। यानी वो शख्स जिसने 9 मई की मजम्मत की, 9 मई की मजम्मत की, और साथ में ये भी कहा कि कोर कमांडर हाउस लोग चले गए, GHQ लोग चले गए, ये सब कुछ किया, यादगार शहदा वगैरह, मुजस्मे वगैरह, और ये तमाम बातें करने के बाद हमारे इदारे, एजेंसीज वगैरह, ये मिर्ज़ा आफरीदी ने बात की। अच्छा, ये अदालतों में साबित शुदा मामला हो तो बिल्कुल ठीक है, मिर्ज़ा आफरीदी ये बात करी। इसमें सिचुएशन ये कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को कहती है। आमने सामने दोनों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और मिर्ज़ा आफरीदी साहब कुछ मान के, मुजम्मत करके, क्लियर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो हमने मार खाते हुए देखा। ये मौसूफ अलग हो गए, क्लियर हो गए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट थे आप, तो आप कुछ नहीं कर सके। जब आप नून लीग में थे तो आप जाहिर है कि नून लीग में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी मुखालिफत है, ठीक ठाक मुखालिफत है। तो जो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, उसी मिर्ज़ा आफरीदी के आप महल में पहुंचे, उस महल के लॉन में पहुंचे, और पहुंचकर आपने अपनी सभा सजाई। यानी पंजाब के लोगों को इस्लामाबाद बुलाया, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद बुलाया, 500 गाड़ियों का काफिला लेकर रायविंड इस मकाम पर पहुंचे और अपनी सभा सजाई वहां पर। और उसका इंतजाम किसने किया? मिर्ज़ा आफरीदी ने। वो शख्स जिसकी वजह से पार्टी में फड्डा है, कारकुन नाराज है, खुर्रम ज़ीशान को ये सेनेट में जाने का हक हासिल है, ये बात हो रही है। मुखालिफिन आपकी माँ बहन एक कर रहे हैं कि आप लोगों की जमात में इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर वो हंसी ठट्टा कर रहे हैं, और आप उस शख्स की वजह से, जो वजह है, उस शख्स के लिए आप मौजूद हैं, सबके सब उसके पीछे मौजूद हैं, उसके पीछे चलते हो गए आप। यानी वो अपना पाइप, उसको उसने इस्तेमाल किया और आप सबको पीछे लगा कर ले आया अपने घर के अंदर, और ला के दरवाजे बंद करके सामने बिठा दिया उसने। ये आपके साथ किया है, तो ये आपके मुखालिफिन ने किया, एजेंसीज ने किया है। मिर्ज़ा आफरीदी आ गया तब तो बहुत ही बुरा है, मिर्ज़ा आफरीदी नहीं आया तब भी फड्डा हो रहा है, और इस वक्त भी फड्डा हो रहा है, अभी जब ये सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी सिचुएशन में डाल दिया। इंजॉय कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। अब आप ये देखिए कि ये मौसूफ जो हैं, ये सारी बातें करने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बददिल करने के बाद, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट पर बैठने के बाद, एजाज चौधरी साहब का एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके, एका जारी हुआ भी तो अमल दरामद नहीं हो सका। ये सिचुएशन थी, ये कारकर्दगी थी। और उसके बाद आप जो है वो दोबारा आ गए कि आप सेनेट में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पार्टी के कुछ लोगों पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, और वो पैसे लेकर ये काम कर रहे हैं मिर्ज़ा आफरीदी को आगे लाने का। यानी मिर्ज़ा आफरीदी ने उन लोगों को पैसे लगाकर अपने लिए काम पक्का कर लिया है। तो मुझे अब इस जमात के लोगों से उम्मीद नहीं है कि ये एक तहरीक चलाएंगे, ये तहरीक चलाएंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। और ये इमरान खान की रिहाई से बड़ा काम, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में हकीकी आज़ादी, सियासत से एजेंसीज़ का, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का, जो गैर सियासी मुदाखलत है, उसका ख़ात्मा होगा। मुझे अब इन लोगों से उम्मीद नहीं है, जो कुछ इन्होंने कर दिया है। गंडापुर साहब वो तकरीर जो कर रहे थे उस पर मैं अभी आगे आता हूँ, लेकिन गंडापुर साहब को छोड़े, उनके तो अपनी जमात के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से इस वक्त जो ताल्लुकात है उसमें सब उनसे नाराज़ हैं। लेकिन बाकी लोग, जुनैद अकबर साहब यहाँ पर मौजूद, सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर मौजूद, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद। तो ये तमाम जो ऑप्टिक्स थे, ये वर्कर के लिए बहुत बुरे थे कि एक वर्कर जो डेडिकेटेड है, जो छुपता फिर रहा था, जिसे अपने ख़ानदान को छुपाना पड़ा, जिसने मार खाई है, उस वर्कर को क्या पैगाम दिया आपने कि मजम्मत करने वालों को लाएंगे, घर बिठाएंगे, मजम्मत करने वालों के घर जाकर बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ये किया है आपने।
تو یہ تو بہت برا ہے. آپ نے ساری مہم کی, ساری تحریک کی, ایسی کی تیسی کر دی ہے, پروگرام باڑھ کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے. اور یہاں سے آگے بڑھ کر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کا کارکن آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, آپ کے پیچھے نکلے گا, تو وہ کہے گا تم لوگ اپنے کارکن کو عزت نہیں دے سکتے. جس نے پارٹی سے بالکل مخالف بات کی تھی اس کو لے کر آگے چل رہے ہو, بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, تو کارکن کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ بہت برا کیا پاکستان تحریک انصاف نے. پھر جو اندرونی پھڈے ہیں وہ صاف طور پر نظر آئے. کل کے بچے, چھوٹے چھوٹے نوجوان, وہ کہہ رہے جی عالیہ حمزہ کو دعوت تھی, نہیں آئیں, اس کو دعوت تھی, اس خاتون کو دعوت تھی, یہ آتا وہ نہ آتا, یہ باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس 2 عدد آڈیوز موجود ہیں, 2 عدد آڈیوز, اور ان آڈیوز کے مطابق عالیہ حمزہ کو منع کر دیا گیا. یہ جو بات ہو رہی نا, کچھ نوجوان بات کر رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ خود کہہ رہی تھی کہ جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوں گے پنجاب سے تب میں ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کروں گی. غلط بات ہے. اور کیا یہ کیوں پھیلا رہے ہیں کہ واپسی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی؟ رخصتی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. قرآن کے سائے میں آپ کو نکالیں, چادر پھیلائیں, اور اس کے نیچے سے آپ لوگوں کو نکالیں کہ جاؤ بابل کی دعائیں لیتی جا, جا تجھ کو سکھی سنسار ملے. یہ چلے گا آپ لوگوں کے لیے؟ مطلب دہلیز پار کرا دو نہ چلے گا آپ کے لیے. تو عجیب و غریب کام کیا آپ لوگوں نے اور برا کیا ہے. اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں سے آگے کیا ہوگا, آج جب پریس کانفرنس ہوگی اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں پریس کانفرنس میں بات کرتا ہوں, کیونکہ پریس کانفرنس میں بات کرنا بہت ضروری ہے. مگر اب تک کیا کیا ہے اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے. عمران خان صاحب نے کہا یہ جو ڈرون حملے ہوئے ہیں, ان ڈرون حملوں کی وجہ سے ہمارے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, اور یہ ڈرون حملے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیے یا بیرون ملک سے ہوئے. ایف آئی آر کروائیں. عمران خان صاحب نے کہا ایف آئی آر کروائیں. کیا ہوئی ایف آئی آر؟ گنڈا پور کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, کیا ایف آئی آر ہوئی؟ عمران خان صاحب پہ گولی چلی تھی, وہاں پولیس کہیں اور سے ملنے والی ہدایات کے مطابق پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود نہیں کر سکی تھی, لیکن یہاں گنڈا پور کی حکومت بہت تگڑی حکومت ہے. کیا کروایا جا سکا یہ کام؟ نہیں ہوا. اس ایف آئی آر کے معاملے میں جو عمران خان صاحب والا معاملہ تھا, بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بھی اس بات پر کسی حد تک ایگری تھے کہ نہیں ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے, لیکن گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی ہدایات, جیل میں بیٹھے ہوئے, وہ نہیں ہوا. 26 نومبر والوں کے لیے کچھ کیا آپ نے, یعنی کچھ لوگوں کو صوبے میں پناہ دے دی, یہ تو کیا, لیکن 26 نومبر والوں کے لیے کیا لیگل بیٹل, وکلا کو لگانا, پیچھے پڑ جانا, لڑنا, گولی کیوں چلائی کا سوال لے کر عدالتوں تک جانا, کچھ کیا؟ نہیں کیا. 9 مئی پر صوبے میں کیا کر لیا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا صوبے میں 9 مئی پر کمیشن بنائیں, عدالتوں میں اس کو اٹھائیں, اور 9 مئی پر جو آپ کے کارکنان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو 9 مئی پر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. پھر 8 فروری پر کیا کیا؟ 8 فروری پر آپ کو پورے ملک میں انصاف نہیں مل رہا, یہ دیکھا ہے ہم نے, تو صوبے میں انصاف کر لیتے ہیں. یعنی صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو یقینی طور پر جیتے ہوئے تھے وہ ہروائے گئے. تو صوبے میں کیا کیا 8 فروری پر؟ کچھ نہیں کیا. جنہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا, یا جو اوپر چھت پر لیٹ گئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر کودے, پھر نیچے والی چھت پر آئے, باہر نکلے, پہاڑی پر چڑھے, پتھر پھینکے, گاڑی رکوائی, اور اپنے صوبے میں پہنچنے کے باوجود اس پہاڑ پر اس پہاڑ پر, یہاں سے اتر وہاں سے اتر, پھر پشاور پہنچے, کیا وہ یہ سب کچھ کر لیں گے؟ جو باقاعدہ گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی اور منال کے پاس یہ ہو گیا, پھر ہمیں نکلنا پڑا اور گاڑی بدلی, یہ سب کچھ, اور گاڑی بدلنے کی تو ویژنز بھی موجود تھے, یہ سب کچھ کر لیا کیونکہ کارکنوں کو لے کر آ گئے تھے, انگیج نہیں کیا تھا. کیا وہ آپ کچھ کریں گے؟ تو جواب ہے کہ نہیں, چانس تو نظر نہیں آتا. یہ تمام سچویشن ہے. تو یہاں سے آگے وہ کیا کر لیں گے یہ بھی نہیں نظر آتا نا, کہ یہاں سے آگے کیا ہو سکتا ہے. تو بہت بری حالت ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی. آج آپ پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس کر کے لائے عمل دیں گے. آپ پہلے ہی 90 دن پر آ گئے. 90 دن کہاں سے آئے؟ عمران خان صاحب نے 5 اگست کو تحریک کا پیک بتایا تھا. پیک, تو پیک کے آگے کیا ہوتا ہے؟ گراف یوں اوپر جاتا ہے تو کئی دفعہ نیچے آ جاتا ہے, وہاں سے آگے اس جگہ مینٹین کرتا ہے, پلیٹو بنتا ہے تو پھر اور اوپر جاتا ہے. تو آپ 5 اگست کو ہائپ دیں گے, 2 سال مکمل ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے, اور وہاں سے آگے پلیٹو ہوگا اور پھر اور اوپر جائیں گے. کیا یہ کریں گے؟ 90 دن میں یہ کرنا ہے. پھر 90 دن کا لائے عمل آج صحافی پوچھیں گے تو جواب دینا ہوگا کہ کیا ہے. یعنی آپ آج بھی کہیں گے کہ یہ تو ہم نہیں بتائیں گے, لیکن دیکھ لینا ہم پر کوئی گولی چلائے گا تو ہم گولی چلائیں گے. جدوجہد آپ کو پرامن کرنی ہے, راستے بند کرنے ہیں, اتنی طاقت کے ساتھ بندے نکالنے ہیں
مفلوج کرنا ہے سسٹم کو کہ سسٹم کو پھر آپ بٹھا سکیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو اور عدالتوں کو آزاد کرو، ہمارے لوگوں کو چھوڑو، ان کے کیسز چلنے دو، اور اس کے بعد پھر اپنے دیگر مطالبات بھی آپ سامنے رکھیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ابھی تک کہاں پر ہیں؟ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو عمران خان کو ہاتھ لگائے۔ عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ اچھا، عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ عمران خان کو رکھ کے دکھاؤ۔ عمران خان کو رکھ کے دکھا دیا۔ عمران خان کو ملاقات کا حق حاصل ہے، ملاقاتیں روک کے دکھاؤ، ملاقاتیں روک کر دکھا دی۔ عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، حقوق نہیں دے رہے، ہم عدالت سے لڑ کے حقوق لیں گے، روک کے دکھاؤ، وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ وہ جو غالباً دھمال فلم میں تھا نا، مجھے تو یوں کہہ دیا بابو بھیا کو ہاتھ مت لگانا، وہ پھر بابو بھیا کی مسلسل جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ نہیں روک سکے۔ یہ جو تمام لوگ ہیں، اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، یہ لوگ سب کچھ کر سکتے تھے، نہیں روک سکے۔ تو ان کی ناکامی ہے، اور یہ ناکامی اس وقت ان کی ہے قیمت عمران خان صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، دیگر کارکنان یہ بھگت رہے ہیں۔ ناکامی ہاں کن لوگوں کی ہے، قیمت وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت برا ہے۔ سوال ہوگا کہ بھائی 90 دن کہاں سے آ گئے؟ سوال ہوگا کہ اس سے آگے کیا کریں گے؟ سوال ہوگا کہ آپ یہ بار بار گولی ماروں گا میں تو، یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ اور آپ نے صاف طور پر کہا کہ مداخلت ہے اور اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے خاتمے کے لیے پلان کیا ہے یہ اب آپ کو بتانا ہوگا۔ تو علی امین گنڈا پور جو ہیں، ان کے معاملات اس جگہ ابھی تک خاصے برے ہیں، اور وہ اپنے کارکنوں کو اپنے تمام طرز عمل سے کنونس کر پائے ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مجھ سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے، میں کروا کے دکھاؤں گا، یہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بری ناکامی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ پھر مرزا آفریدی کا ایک معاملہ اور یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، نون لیگ کے ساتھ تھا، یہاں آ گیا، انڈیپینڈنٹ پیسے کے زور پر جیتا، اور اب بھی پیسے کے زور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف سے چھین سکتا ہے۔ ایک اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے، ریشما ٹیکسٹائل ملز، اس کی کہانی اگر آپ پڑھیں تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ بینک الفلاح سے 5.2 ارب روپے یہ قرضہ لیا گیا، اور یہ قرضہ لینے کے بعد واپس نہیں دیا گیا، تو یہ موصوف وہ بھی لٹیگیشن فیس کر رہے ہیں۔ اس حد تک متنازع بندہ ہے، اور اس بندے کو پاکستان تحریک انصاف اپنے ڈیڈیکیٹڈ ورکر کو چھوڑ کر ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف غیر سیاسی طاقتوں کے کہنے پر ان کا بھیجا ہوا یا ان کا بخشا ہوا بندہ گلے لگا کر اپنے کارکنوں کو مایوسی کی دلدل میں دھکیلنے جا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔